عقیدہ توحید کے خلاصے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق عبادت جاننا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ کلمہ شروع ہی نفی سے ہوتا ہے، لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، ایسی ہستی کو جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ تعظیم اور عبادت میں فرق ہے۔ تعظیم جو ہے وہ ماں باپ کی بھی کی جائے گی، اساتذہ کی بھی کی جائے گی، انبیاء کی بھی کی جائے گی، ہر لائق تعظیم کی تعظیم کی جائے گی، لیکن جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی۔ یہی عقیدہ توحید کی بنیادی کڑی ہے۔ دوسری بات یہ ہے عقیدہ توحید کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ جو صفات اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں وہ صفات کسی میں بھی نہیں پائی جا سکتی۔ یہاں پر ایک مغالطہ ہوتا ہے، اور مغالطے کی وجہ اور سبب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ناموں کو لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب ان ناموں کو لے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو لفظ ہے یہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معین ہے، مددگار ہے، تو اب دوسروں کے متعلق اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو شرک ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ کا پس منظر سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ سمیع بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو سننے والا نہیں کہتے؟ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ بندوں کے سننے کی کیفیت میں اور اللہ تعالیٰ کے سننے کی کیفیت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے، بندوں کے سننے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے کی جو طاقت ہے وہ ہمیشہ سے ہے، بندوں کے سننے کی جو طاقت ہے وہ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے کی جو طاقت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، بندوں کے سننے کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے ختم ہو سکتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے لفظ کا اطلاق، ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، بعض اوقات وہ لفظ بندوں کے لیے بھی بولا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی درجنوں مثالیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو مغالطہ یہ ہوتا ہے، یا تو مغالطہ ہوتا ہے یا ان کے دل میں پاپ ہوتا ہے، اور دل میں پاپ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل جب ادب سے خالی ہو جاتے ہیں تو دل کے اندر عجیب ہیجان اور عجیب جو ہے وہ طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور جو اعتدال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو کہہ دیا کرتے ہیں جی خبردار، جو یہ کہا کہ حضور مدد کرتے ہیں تو اللہ کی صفت ہے۔ بھائی آپ بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے۔ اگر لفظ کو ہی پکڑنا ہے تو پھر تو بہت سارے الفاظ میں پکڑائی ہو جائے گی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بندوں کے لیے بہت ساری صفات ایسی ہیں جو مانی جاتی ہیں، لیکن وہ بندوں کے پس منظر کے تعلق سے مانی جاتی ہیں۔ بندوں کی جو صفات ہوں گی وہ عارضی ہوں گی، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو لے لیجئے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام مددگار ہیں بلا شبہ، کیا وہ ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا شفاعت کرنے والا مددگار نہیں ہوگا؟ آپ علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے لوگ بخشے جائیں گے، جہنم سے رہائی ملے گی، پل صراط پر آسانی سے گزر جائیں گے۔ تو کیا یہ مدد کرنا نہیں ہے؟ بلا شبہ یہ مدد کرنا ہے۔ تو جب اس ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کا جو مدد کرنا ہے، ایک تو یہ لفظ آپ کے لیے بولنا جائز، دوسرا فائدہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدد کرنا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ شرک کی یہاں بھی نفی ہو جاتی ہے کہ حضور مخلوق ہیں، حضور اللہ کی جو بھی صفات اور کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ذاتی اور عطائی کا فرق جو کیا جاتا ہے، جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، یہ ذاتی اور عطائی کا جو فرق ہے شرک کی اعلیٰ درجے کی نفی کرتا ہے۔ اب کوئی اس فرق کو سامنے نہ رکھے تو وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے، اور یہ اس سے بڑھ کر الزام اور بہتان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں شرک نہیں پایا جاتا اس کو شرکیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جہاں شرک پایا جائے گا اسے شرک کہا جائے گا، لیکن جہاں شرک نہیں پایا جائے گا اسے شرک کہنا بلا شبہ ظلم ہوگا۔